اللہ پاک فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی بالرسول. عالم الغیب میں ہوں، میں اپنا غیب کسی کو نہیں بتاتا، لیکن جس رسول پر میں راضی ہو جاؤں تو اس کو میں اپنا غیب دے دیتا ہوں. ارے سرکار کے علم کو تو کیا، لیکن تو جو سرکار کے عاشق اور غلام ہے ان کے علم کو نہیں پہنچ سکتا. حضرت شیخ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کا مثال سامنے ہمارے. پہلے خشک مولوی تھے جنہوں نے بصروی شریف پڑھائی ہے، مولانا رومی رحمت اللہ علیہ. آپ ایک دن پہلے زمانے میں تاریخ شاہد ہے کہ یہ پریسیں، چھپنے کی مشینیں یہ ابھی نکلی ہیں. پہلے تو یہ چھپنے کی مشین کل ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، جتنا بھی کتاب لکھے جاتے تھے ہاتھ سے لکھے جاتے تھے، روشنائی اپنی بنا کے اس سے بنا کے لکھتے تھے، اور وہ ایسی ہوتی تھی روشنائی جو اس کو اگر پانی لگے تو سارا بچ جاتا تھا. آپ ایک دن حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ حوض کے کنارے اپنے کتابوں کا انبار رکھ کے بیٹھے رہے. اوپر سے حکم ہوا کہ ان کے دل میں حضور کا عشق موجزن تھا، اس لیے یہ کرم ہوا ان کی ذات پر. اگر خشک مولوی ہو کے علم تولنے تکنے والے تو کبھی بھی نہیں اس چیز کو ان کی ہوا بھی نہیں لگتی. جیسے خشک مولے گھوم رہے ہیں، حافظ صاحب نے پڑھا نا کہ پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں عالم ہو یہ سارے ہوں، ایک حرف عشق دا نہ پڑھ جان نہ بھولے پھرن بیچارے. لکھ نگاہ جے عالم ویکھے کسے نہ کندھی چاڑھے ہوں، پر جے ہکڑی نگاہ عارف ویکھے لکھ ہزارہ تارے. اس کے اندر حضرت مولانا کے دل کے اندر حضور کا عشق موجزن تھا. اللہ تعالیٰ نے کرم فرما کے اپنے ایک عاشق غلام کو بھیج دیا، حضور کے عاشق کو، حضرت شیخ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ. آ کے بیٹھ گئے، سر ننگا، خاک سر میں خاک لگی ہوئی، لمبا چوغا، پاؤں میلے. دنیا دار لوگ تو ایسے کو نظر انداز کر دیتے ہیں نا، ان کو کیا پتا کہ ان کے اندر کوئی چیتا شیر سے ہوا. وہ آ کے بیٹھ گئے. تو آپ نے عرض کی کہ مولانا صاحب بات کرنی ہے تو جھڑک دیا. فرمایا وہ مجذوب چپ کر کے بیٹھے 2 منٹ، پھر صبر کر کے بیٹھے. پھر دوسری مرتبہ عرض کی کہ مولانا صاحب مجھے آپ سے تھوڑی بات. فرمایا دیکھتے نہیں ہو میں کام سے ہوں، چپ کر کے بیٹھے. پھر صبر فرمایا. پھر تیسری مرتبہ عرض کی مولانا صاحب مجھے دیر ہو رہی ہے آپ سے بات کرنی. فرمایا میں نے تجھ کو کہا کہ میں کام سے بیٹھا ہوں. بولا کون سا کام کرتے ہو؟ تو آپ نے غصے میں دیکھ کے فرمایا میں وہ کام کراؤں جس کی تجھے علم نہیں ہے، خاموش بیٹھ جاؤ. تو آپ خاموش بیٹھ نہیں سکتے، حوض قریب تھا. اٹھے آپ، جیسے وہ سارے کتابیں اٹھاتے حوض میں پھینکتے گئے پانی میں، سارے کتاب حوض میں پھینکتے گئے. مولوی صاحب کو ایسے اچھلے کے 2 گز اوپر چلے گئے. وہ غضب کر دیا تم نے، وہ مجنون تم نے ظلم کر دیا، میری پوری عمر کی محنت کمائی میری دبو دی حوض میں. اب یہ تو اس کا کون لکھے گا؟ بہت قیمتی کتابیں تم نے ڈبو دی. بولا مولوی لڑکا کیوں ہے، تم کو کتابیں چاہیے نا. بولا ابھی کیا چاہیے کتابیں، ساری تم نے ڈبو کے ان کے حرف فرق کر دیے. صبر تو کر. ہاتھ ڈال کے اندر سے کتاب نکلا، اس کو ایسے جھاڑا تو خاک اڑ رہی. جب وہ 2-3 کتابیں ایسے جھاڑی اور ان میں سے پانی کے بجائے خاک نکلنے لگی تو آپ حیران ہو کے پوچھنے لگے کہ مجذوب یہ کیا کر رہا ہے؟ بولا میں وہ کر رہا ہوں جو تجھے پتہ نہیں چلا. پھر جب کتاب سارے دے دیے تو سن ہو گئے حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ، اور آپ نے اس سن ہونے کا فائدہ لیا. جلدی سے باہر نکلے. جیسے باہر نکلے گلی میں گئے تو یہ گیا وہ گیا، کون کو پہنچے ان کو.
ان لوگوں کو اللہ پاک کئی زمان کئی مکان کا قوت دیتا ہے، عنایت فرماتا ہے۔ وہ تو چلے گئے، آپ پریشانی ہوئی مولانا کو، وہ عشق کا تیر مار گئے، عشق کا تیر تو لگا گئے، آپ اس عشق کے تیر نے اندر درد بچایا۔ کتاب تو گئے، علم گیا، ڈھونڈنے کے پیچھے، اب کہاں میں درد دل کی دوا کے لیے جاؤں، اب کہاں درد دل کی دوا کے لیے جاؤں، مجھے تو یہ ایسا تیر مارا کہ میرا علم بھی گیا تو میری عزت بھی گئی، ابھی سب قربان کروں لیکن مجھے میرا مرشد بھی گیا۔ تو دوستو یہ تو ان کے غلام ہیں مالکوں کے، وہ تو مالک ہے دونوں جہاں کے، ان کا علم کیا دیکھ سکیں گے؟ ارے ان کے خدا ان کو سمجھ صحیح دے، اللہ پاک صحیح سمجھ دے۔ یہ علم پڑھے تو حضور کے علم کو تولنے کے لیے نہیں پڑھے، ان کے کہنے پر مت لگو بابا۔ خدا ملتا ہے، بالکل ملتا ہے، لیکن اپنے کامل دوستوں کی معرفت ملتا ہے، اور وہ بھی صدقہ سرکار مدینہ علیہ السلام۔